اور सिंध ताश معاہدے پر بھی کلیئر میسج پاکستان نے انڈیا کو دے دیا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. ٹرمپ صبح شام حملے کی دھمکیاں ایران کو دے رہا ہے اور ایک بار پھر جو بریکنگ نیوز ہے اپنائے ارمس میں کشیدگی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی گریں گے، اور اس کا جو ایٹ دی اینڈ جو ایک نقشہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ ہم لوگ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں ہوں گے. اگلے 45 دن پاکستان کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ عجیب و غریب، اندھوناک، تباہ کن، دل دہلا دینے والی خبریں سننے کو ملنی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ اور ہمارے بھی محمد اسامہ علی استاد محترم، کسی تعارف کے محتاج نہیں. 7 جولائی 2026 اور آج منگل ہے. سب سے بڑی پریڈکشن ناظرین جو اسامہ علی صاحب کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اس ٹائم کی جو بریکنگ نیوز ہے، فرانس کے جو صدر ہے میکرون، اس کے اوپر جیسے وہ وہاں سے نکلا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا. یہ خبر اب آپ بتائیے، خبر بعد میں آئی ہے. پہلے اسامہ علی صاحب نے بتایا تھا کہ جتنے ہیڈز ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. دوسری طرف نریندر مودی کو کال آئی کہ آپ کو میلبورن میں اگر تم گئے، اس میں 9 جولائی کو جانا تھا، تو اس کو بھی کال آئی ہے، دھمکی آئی ہے کہ تمہیں مار دیا جائے گا. تو یہ خبریں آنا اور اس طرح کا بالکل ہی جیسی میکرون نکلا ہے اور اس کے بعد 5 منٹ میں تباہ کن حملہ اس جگہ پر ہوا ہے. اور آپ یہ خبریں چیک کر لیں، اور یہ ہمارا پریڈکشن والا پروگرام آپ پہلے دیکھیں جو اسامہ علی صاحب نے کہا تھا، اس پر بات کرتے ہیں. اچھا، دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ ایک تو خبریں آپ ضرور ہمیں نیچے دیا کریں. جو میں چاہتا ہوں آپ خبریں دیں تاکہ آپ کو بھی احساس ہو کہ کتنی محنت ہوتی ہے جو اسامہ علی صاحب آپ کو ریڈنگ دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، دوسرا، انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. ایک تو کشمیر میں انڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ملوث ہے اور کبھی افغانستان کی طرف سے اور کبھی بلوچستان کی طرف سے اس طرح کے اٹیک کرتا ہے. کل بھی بارڈر جو افغانستان والی سائڈ کا تھا یہ طالبان کا، دہشت گردوں کا ہوٹ رہا. آپ کو کہا تھا اسامہ علی صاحب نے کہ 20 تاریخ کے بعد اس طرح کی ہیپننگ آپ دیکھیں گے. یہ کر سکتے ہیں انڈین اس طرح کی جارحیت، اور ان کی طرف سے یہ حرکتیں اب شروع ہو گئی ہیں. پروکسیوں کو ایکٹیویٹ کرا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، تو وہ اپنی جیلسی میں یہ حرکتیں اس ٹائم کر رہے ہیں. اچھا، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد افغانستان رجیم کو استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان نے بولا ہے کہ یہ اگر کوشش انہوں نے کی تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور کشمیر ہماری شاہ ہے. یہ بیان پاکستان کی طرف سے آ گیا ہے. اور سندھ طاس معاہدے پر بھی کلیئر میسج پاکستان نے انڈیا کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو اس کا جواب بھی دیا جائے گا. اچھا جی، آپ کو دوسری طرف بتائیں کہ چائنا نے ICBM چلایا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، اور یہ 15,000 کلومیٹر مارک کر سکتا ہے. سمندر میں یہ چلایا گیا ہے اور جاپان کے پاس یہ میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور اس کی 15,000 کلومیٹر تک رینج ہے. یہ پوری دنیا تباہ کر سکتا ہے. ایسے ایسے زبردست ٹیکنالوجی اس ٹائم چائنا لے کر آ گیا ہے، اور ایک وقت میں اس کے اندر سمجھ لیں کہ چھتری بنے گی اوپر جا کے، اور اس کے اندر اتنے میزائل ہوں گے کہ دنیا کو کور کر سکتا ہے. اور یہ چائنا نے جو ہے جاپان کے پاس ٹیسٹ کیا ہے، اور امریکہ، آسٹریلیا، یورپ اس پر پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ چائنا یہ ٹیکنالوجی کہیں یوز ہی نہ کر دے. دوسرا کو بتائیں کہ ٹرمپ صبح شام حملے کی دھمکیاں ایران کو دے رہا ہے، اور ایک بار پھر جو بریکنگ نیوز ہے اپنائے ارمس میں کشیدگی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور وہاں پر بھی ایران نے اٹیک کیا ہے کہ ان کے روٹ سے جو کشتی تھی عمان کی طرف جا رہی تھی اس پر ایران نے حملہ کیا ہے، اور امریکہ میڈیا اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے اٹیک ہوا ہے یا اس طرح کی باتیں. یہ اس ٹائم کی لیٹسٹ خبر ہے. اور ٹرمپ دھمکی دے رہا ہے کہ اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو کانگریس امریکہ کو منع کر رہی ہے، جو امریکہ کی کانگریس ہے، کہ آپ نے اٹیک نہیں کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا ہے. اور دوسرا، غزہ کے اندر جو ہے 20 سال بعد اپنی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے. 20 سال کے بعد گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، اور یہی پریڈکشن دی تھی بڑی بڑی گورنمنٹیں اسامہ علی صاحب نے جیسے بتایا تھا. تو 2007 کے بعد اب ٹیکنوکریٹ جو گورنمنٹ ہے وہ وہاں پر ہے، اور جو اصل گورنمنٹ تھی غزہ میں ختم ہو گئی ہے. 2007 میں آئی تھی اور 2027 سے پہلے پہلے وہ ختم ہو چکی ہے. اب چلتے ہیں اسامہ علی صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ آگے کے معاملات کیا ہوں گے. ایک ZZZ کے نام سے ID ہے، اس نے نام اپنا ضرور مینشن کیا کریں، دیکھیں نا میں نام لے لیتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویدر کو بھی نا طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، گرمی زیادہ برسائی جا رہی ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ ویدر کی کنڈیشن کیا رہیں گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو وہ ایک کمنٹ تھا جو جاپان کی کوئی خبر دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو شامل کریں، اور باقی سب بھی جو ہمارے دیکھ رہے ہیں دنیا میں سن رہے ہیں، ایسی نیوز جو امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے ادھر ڈسکس کرنی، وہ آپ سب بھیجا کریں. ساؤتھ افریقہ کی اپڈیٹ آنی چاہیے کہ وہاں اوورسیز کے لیے بڑا مشکل حالات بنے ہیں. جاپان میں یہ انرس شروع ہو گیا ہے.
مسجد کو میرا خیال ہے انہوں نے بتایا کہ مسجد آگ کو لگائی. شہید کیا ہے, میں نے سنا تھا وہ کمنٹ. جی جی وہ نکالیں, وہ کمنٹ نکالیں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اب دن بڑے کروشل ہے, خصوصاً آپ پاکستان کے جس بھی حصے میں وہاں سے بھی اپڈیٹ میسج کر کے کوئی خبر بنا کے اس کو بھیجا کریں. کشمیر, بلوچستان, کے پی کے, یہ بڑا خطرناک دن ہے پاکستان جن سے اب گزرے گا. اور اسی طریقے سے جہاں تک فلک نے بتایا جیسے ورلڈ لیڈرز کی بات ہوئی, دیکھیں اب یہ جتنے بھی ورلڈ لیڈرز اس ٹائم دنیا میں ہیں یہ دسمبر کی 28 تک بہت زیادہ کریٹیکل ہیں, اتر جائیں, مار دیے جائیں کسی نہ کسی انداز سے, یہ ہونا ہی. اور یہ 20 سے ٹائم شروع ہوا اور ابھی آپ نے خبریں آنی شروع ہو گئی کہ اٹیک ہوا مس ہو گیا, اٹیک ہوا مس ہو گیا, تو یوں سمجھیے کہ یوں اٹیمپٹ سب جاری رہیں گے. جی مل گیا کمنٹ. جی سر, عبداللہ نام ہے, عبداللہ صابر. السلام علیکم اسامہ صاحب, آپ کو ایک نیوز دینی تھی کہ میرا نام عبداللہ ہے, جاپان سے ہوں. آج جاپان کی ایک شہر ہے, اس میں ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی. ایک پاکستانی کے آفس کو بھی آگ لگا دی گئی. مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے. 30 جون کی آخری تاریخ تھی غیر ملکیوں کو نکالے جانے کی, اور اب حالات یہ ہیں کہ ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور غیر ملکی ہیں اور ان کی دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, پوچھنا یہ ہے کہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں جی, یہ سب ملکوں میں ہوں گی کیا؟ اور آپ کی ایک پرانی ویڈیو تھی جس میں آپ نے بولا تھا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی جتنی بھی پرومیننٹ پرومیننٹ ریزیڈنس والے ہیں اور جنہوں نے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں, ان لوگوں کو ٹھڈے پڑیں گے. تو آپ کی وہ پیشن گوئی جو مجھے سچ ہوتی نظر آ رہی ہے. شکریہ. اچھا دیکھیں, یہ جو بات ہے نا بالکل, ایک تو یہ شروع ہو گئی ہے اگر جاپان جیسے علاقے میں جو بالکل بہت زیادہ, ہاں یہ ان سائڈز پہ جو ہے نا گینگز موجود ہیں جاپنیز, اس جو سائڈ ایریاز ہیں, اسی طرح ملیشیا میں ایون, اور بھی دنیا کی جتنے بھی چینے مینی ٹائپ قومیں ہیں جو یہ, ان سب کے ہاں اس طریقے سے جو ہے وہ گینگز بھی موجود ہیں, سب چیزیں بھی ہیں. لیکن بہرحال یہ اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا ریسزم کی بہت بڑی لہر اس میں اٹھ سکتی ہے. اور اسی طریقے سے امریکہ میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ امیگرینٹس کو ویسے ہی مار کے بھگا رہے تھے جس طریقے سے, اور جو ساری پالیسیز لایا ٹرمپ. اور یہ اوور آل پوری دنیا میں, اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یو کے میں آپ دیکھیں پچھلے دنوں بہت زیادہ ایونٹس ہوئے اس طریقے کے, ریسل جو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم ایک دفعہ ریسزم کی ایک پوری لہر جو ہے وہ اب اٹھے گی, مذہبی منافرت کے نام پہ یہ سب شروع ہوگا. اور یہ دن بدن جاپان نہیں, یہ پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے اس وقت, اور دنیا کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی گریں گے. اور اس کا جو ایٹ دی اینڈ جو ایک نقشہ بنے گا وہ یہ بنے گا کہ ہم لوگ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ مشکل حالات میں ہوں گے اگلے سال جون میں, اور وہاں سے ہمیں کوئی نئی سمتیں متعین کرنی ہوں گی زندگیاں گزارنے کی, نئے اصول وضع کرنے ہوں گے. اور یہ جو پرانے سسٹم ہے یہ سارے کولیپس کر رہے ہوں گے, پرانی سوچیں کولیپس کر رہی ہوں گی. اور بالکل, اور باقی بھی جو لوگ آپ لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں, ہمیں یو کے سے بھی میسج کر دیا کریں, ہمیں یورپ سے کیا کریں, ہمیں امریکہ کینیڈا کافی عرصے سے بالکل نہیں کوئی اپڈیٹ کہ کیا چل رہا ہے کیا آ رہا ہے, آسٹریلیا سے. تو اس لیے تاکہ یہ چینل پہ آپ لوگوں کے لیے جو ایک معلومات ہے وہ کسی اور چینل سے زیادہ بیٹر ہوگی انٹرنیشنلی, کیونکہ آپ لوگوں کی ملی محنت سے, اور اس میں سمجھتا ہوں یہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوگی جو ہمارے ویور ہیں. دیکھیں ہر چینل نے نا کوئی اپنا ایک فوکس کیا ہوا ہے, کوئی کشمیر پہ ہے, کوئی آپ دیکھیں آپ کو کئی چینل دیکھنے پڑتے ہیں پھر جا کے کہیں آپ کو پوری خبر ملتی ہے. یہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل اور ساری, اور یہاں ویسے مجبوری یہ ہے کہ پریڈکشنز پہ کیونکہ بات ہوتی ہے وہی اسی پہ بات ہوتی ہے جو سچ ہوئی ہو, اور مجبوری بھی یہی ہے کہ ہمیں وہی ڈسکس کرنی ہوتی خبر جو سچ پہ مبنی ہو یا ہو چکی ہو, پریڈکشن سے کو ریلیٹ کر رہی ہو. لیکن بہرحال اگر آپ لوگ انٹرنیشنلی کوئی نیوز بھیجیں گے سب ایک دوسرے کو مل کے, کیونکہ دیکھیں آج آپ لوگوں کو قدر نہیں ہو رہی ہے, کچھ دنوں بعد اس چیز کی بڑی اہمیت ہونی ہے کہ کون کس چینل پہ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو خبروں کی جو ایکچوئل معلومات ہے وہ باہم نہیں ملتی, لوگ انفلوئنسڈ ہیں.
چینل بتا نہیں سکتے، لیکن آپ لوگوں کا کمنٹ یہاں پڑھا جائے گا، خبریں سب کی سب کو مل جائیں گی. اب جیسے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں اس ٹائم کیا صورتحال ہے، جب کشمیر میں اس ٹائم کیا صورتحال ہے آپ کو پتہ، بلیک آؤٹ ہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ دھرنے کدھر گئے، راولہ کوٹ میں کیا چل رہا سر یہ ہے، خبر ہے میڈیا بھارت پیچھے خاموش ہے، ہے. بھارت وہی میڈیا اپنی خاموش باتیں ہے. ٹھیک ہے کہ جو انڈیا کی طرف، انڈیا ہی اس کے پیچھے ملوث ہے، یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں ادھر سے. دیکھیں انڈیا ملوث کیوں نہیں ہوگا کہ یہ ڈے ون کا ایک متنازع ایریا ہے اور اس کو وہ اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، آپ اس کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں، بس. تو اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے کہ وہ نہیں ہوگا. اور لیکن بات تو ہینڈلنگ پہ ہے کہ ہم آپ اس کو ہینڈل کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں ہر ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ سچویشن کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. اگر طاقت یا زور کا استعمال کریں گے تو یہ نازک مرحلہ ہے، اس ٹائم نیشن بہت زیادہ ڈویژنز میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے کر کے پولیس فورس تو بالکل نہیں جانی چاہیے ادھر، کوئی بھی فورس نہیں جانی چاہیے. لوگوں کو بھیجیں، مولویوں کو بھیجیں، جیسے فضل الرحمان صاحب کے گھٹنے گوڈے لے رہے تھے، یہ لوگ احتجاجوں کے لیے بھی تو نکلتے ہی ہیں نا، اپنے ٹیمیں لے کے یا روڈیں بلاک کر کے. تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کے سارے خیر سگالی کے طور پہ لے جائیں؟ کچھ نیا بھی تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں مطلب دماغوں میں سے خلل ایسا ہے کہ توڑ پھوڑ، بربادی، ایجیٹیشن، انریسٹ، اس کے نام پہ تو آپ لوگ کٹھے ہوتے ہیں. مطلب ابھی فضل الرحمان صاحب کو جیسے عمران خان کے ٹائم پہ نکل آتے تھے لے کے بندے، دونوں پارٹیوں کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے، مدرسے کے بچے ہیں چلو لے کے مولانا صاحب آ جائیں گے. اس کے بعد مولانا نہ نکلا، پاکستان برباد ہو گیا، کے پی کے کی تباہیاں اتر گئی، بلوچستان ہل گیا، یہ نہ نکلے. سمجھ، کشمیر پورے کا پورا جلنے لگ گیا، مولانا نہ نکلا. ہاں اب آپ سوچو کہ یہ لوگ کیا ٹرولی وہ ہیں. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ایل پی اپنا لیڈر مرے پہ تو نہیں نکلی، اب اچانک کہاں سے نکل آئی بھائی؟ لیڈر جو غائب ہے اتنے عرصے سے اور بالکل سانپ ہی سونگ گیا تھا، غائب ہی ہو گئے. اپنے ورکرز کی پتہ نہیں لاشوں کو بھی وہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. تو بات یہ ہے کہ اب کدھر سے نکل آئے بھائی؟ اب صرف کیا آپ لوگ کوئی عجیب و غریب ایجیٹیشن اور اسی کے لیے یہی لینگویج سمجھتے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا فلک کہ یہ سارے کے سارے ایک سچویشن کو دیکھیں اور کہیں نہیں یار کشمیر میں ایسے ہی شیطان ناچ رہا ہے، فتنہ بڑھتا ہے، ہم سارے چلتے ہیں، دیگیں کھانے چیزیں لے کے ساتھ جا کے ان کے بیٹھتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی ہم بھی ساتھ آ گئے، تمہارا ایشو ہے ریزالو کراتے ہیں، آؤ بھائی. اور اتار کے پرے کریں جو بھی ادھر کے کلپریٹ حکمران جو جو استحصال کر رہے ہیں کشمیر کا، لوگوں کو راضی کریں، فنڈ ریزنگ کر کے ان کی سڑکیں بنا کے اٹھ کے آ سکتے ہیں. فلک دماغ میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، جائیں سارے کال دے دیں ادھر بیٹھ کے. جو اپنے آپ کو بڑے، عمران خان بھی تو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ مانگا ہی کرتے تھے نا. مطلب یہ آخر گیم اوور ہونی ہی ہے، قوم ایسے نہیں چل سکتی. ان لوگوں نے بس سوچ لیا جیسے کوئی نظام ہے، ایک کاغذ پہ ایک سائن ہو کے ایک اسٹیبلشمنٹ کریٹ ہو گئی ہے آئین، اور پھر نیچے اس کے دستخط چلتے ہیں. وہ سب پیسے سے چلتا ہے. آئی ایم ایف بند، آپ کی کہانی ختم. تنخواہیں نہ ملی، آپ لوگ بڑے مطلب کوئی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں، آپ لوگوں کو بھاگ جانا ہے. اصل گورننس اسی نے کرنی ہے جس کو عوامی ایشوز اور اس کی سینس ہے. دا ٹرو لیڈرشپ، ٹرو لیڈرشپ یہ کہتی تھی کہ بھائی ادھر سے مختلف جماعتوں کو بھیجا جاتا، ساری جماعتیں جاتی، اپنے اپنے ان کے ساتھ کیمپ لگاتی، ان کو فیڈ کرتی، اپنا بھی انہی کے ساتھ جا کے مل جاتی پریشر میں، اور کہتی ہاں مسئلے لسٹ بتاؤ. لسٹوں کو بنایا جاتا، کال دے دی جاتی، خدمت والے یہ جماعت اسلامی والے کال دیتے، ہر پارٹی اپنی اپنی کال دیتی، ایک فنڈ کریٹ کرتی. کشمیر کو ڈیولپ کر کے آ جانا تھا انہوں نے، 20 دن مہینے کی بات ہے، کوئی اتنی وہ بڑی بات نہیں ہوتی. کام ذہن میں ہو نا، بس ہے ہی دماغ میں تباہی، ڈسٹرکشن اور اسی طرح کے آئیڈیاز. تو ہونا کیا ہے پھر؟ یہی سب ہے جو ہو رہا ہے. تو اب اس لیے یہ اگلے 45 دن پاکستان کا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عجیب و غریب، اندھوناک، تباہ کن، دل دہلا دینے والی خبریں سننے کو ملنی ہیں. بس اس کے لیے دعا گو رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور حکومت آپ کی بھی ظاہری بات ہے، اب آپ نے دیکھا اس کی بھی آج کل خبریں نکل رہی ہیں، نون لیگ کے اختلافات شروع ہو گئے، اسحاق ڈار کی باتیں ہیں اور ساری اس طرح کے میٹرز ہیں. اور مطلب ساری دنیا کی حکومتیں اس ٹائم دیکھ لیں پرابلم میں ہیں.
جو غزہ میں بھی حکومت بدلی کتنے سالوں بعد، 20 سال بعد ان کا پورا سسٹم ہی بدل گیا، یہ خبریں بھی ہیں. دیکھو غزہ کی تو کیا بات کرنی، وہ تو بیچارے بس کیا حکومت اور کیا حکومت نہ ہونا. اوور آل جو ہے ابھی یہ میکرون پہ حملہ اور یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں یہ ابھی ہوں سر گی، یہ پھر مزید سے اس طرح کی پھر خبریں یہ پھر آئیں سے گی اس طرح. اپنا ہرمس ایکٹیو ہو گیا اور ایران نے اٹیک کیے، یہ بھی معاملہ کریٹیکل ہو گیا. اچھا اس میں اب نا ایک بات سمجھ لیں کہ ابنائے ہرمز اب ایران کو سمجھا گیا ہے کہ وہ کتنی بڑی طاقت ہے. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ایران کتنی بڑی طاقت ہے، پوری دنیا کو ابنائے ہرمز بند کر کے مہنگائی کا سامنا ہوا نا، اب وہ سیانے ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی ہم ہی سپر پاور ہیں. پھر اسی لیے انہوں نے اتنا بڑا شو کیا ہے کہ پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ٹرمپ جس پہ حملہ کر کے مارا ہے اس کی فالوئنگ کتنی ہے، اور لوگ اس کے لیے، اور یہ تاثر دنیا کو یہ دے رہا تھا کہ یہ قابض ہے، یہ رجیم ہے. اور اس کی اپنے ملک کی چھوڑو باہر کی دنیا سے کتنی فالوئنگ آئی وہ علیحدہ بات ہے. تو ٹرمپ اس پہ بھی جھیمپا ہوا ہے کہ یار یہ کیا مطلب، یہ تو ٹرمپ کے منہ پہ چپیڑ ہے. یہ جو اس ٹائم جو سمجھ لیں کہ ٹرمپ نے جو امریکہ میں ایک تاثر بنایا تھا، یہ جو جنازہ اور یہ جو آخری رسومات کی جو بھی انتظامات تھے انہوں نے اس کا نریٹو ہی ختم کر دیا. اب آ گیا کہ جو صورتحال پیوٹن اور یوکرائن کی ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے، میں نے کہا تھا میزائل جب ایران پہ چلیں گے تو ادھر بند ہوں گے، جب ادھر چلیں گے ادھر بند ہوں گے. یہ بات یاد ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم ادھر بہت بڑے حملے چل رہے ہیں، ادھر خاموشی ہے. ادھر مطلب ہلکا پھلکا ابنائے ہرمز میں ایران نے اپنا گرپ بنانے کے لیے تو مارنا ہی مارنا، جب کوئی نکلا کرے گا تو اس کو پڑے گی. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا اکنامک جو نیا سٹرکچر ہے وہ، اور انہوں نے مجبور کرنا ہے ان جی سی سی کنٹریز کو کہ آپ لوگ اب ہمارے ساتھ مل کے چلو اور اس کو نکالو. جب تک امریکہ نہیں نکلے گا ایران ایسے ہی کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک کمنٹ تھا، رابعہ نذیر ہیں، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ جس کے فرسٹ فنگر کے نیچے سائڈ پہ ایکس ہو ان کا مرڈر ہوتا ہے، پلیز بتا دیں. میرا بھی ہے 2 ایکس سے 2 شادیاں ہوں گی. ایسی یہ میرا کوئی پامسٹری کا بہت زیادہ کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، یہ تو جو زیادہ ہاتھ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، السلام علیکم اسامہ سر، آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا پروگرام آپ کا ہوتا ہے. ہم ڈرگ کی طرح ہم تو یہ ویٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام کا. کس کی طرح؟ یہ بھی ڈرگس کی طرح کہ ڈرگس ہے کہ ملے گی ابھی. اچھا دیکھیں جی. جو پیار ہوتا ہے نا، جو اسپرٹ ہوتا ہے، اس سے بڑی ڈرگ دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو محبت خلوص انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. میں اسی لیے کئی دفعہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر بہت زیادہ نفرت ہے، نیگیٹیوٹی ہے، آپ برائی سوچتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں، انسانوں سے آپ بالکل بیزار ہیں، اور آپ نفرت کے اندر کوئلے جلائے ہوئے ہیں، تو آپ نہیں ہیں، آپ پوزیسڈ ہیں. اچھا سر، ناہید حسین ہے، گولڈ کا بتائیں، آپ بائے کر کے لاس پہ لاس ہو رہا ہے. پتہ نہیں ایک تو میں کون سے اسکول سے کہاں سے پڑھا ہوں، کیا لاس ہو رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں. اچھا اب جس نے بھاگ کے اینڈ پہ ٹیل پہ اٹھایا ہے یہ تو میرا فالوور نہیں ہے. میرا فالوور تو وہ ہے جس نے 340 پہ اٹھا لیا تھا، میکسیمم 280 پہ اٹھا لیا تھا. 240 ہاں 240 280 چلو 340. یہ جو 5+ والے ہیں انہوں نے تو جب ہوا بنی خود دیکھی ہے، یہ میرے کہے پہ نہیں گئے. میرے کہے پہ وہ گیا تھا جس نے اس وقت آنکھیں بند کر کے 240 280 والا تھا. یہ ساروں نے تو جب زمانے میں شور مچ گیا، گولڈ نے شوٹ پکڑی 467 کے بعد 575 پہ جب جا کے لگا، تو انہوں نے وہ 5 والے رو رہے ہیں. زیادہ تر جو اس میں سٹک ہے نا وہ 5 پہ ہیں، جو 5 لاکھ والے ہیں، یا 5 10 20 والے ہیں، یا 4 90 95 اس فگر والے ہیں. جو 5 کے بس اراؤنڈ والے ہیں وہ پریشان ہیں صرف. اب یہ میرے کھاتے میں ڈالیں آ کے کہ آپ جو ہے آپ نے کہا تھا لے لیں. آپ نے تو جناب جب کہا تھا اس وقت 240 کا تھا، ڈبل پروگرام ہو پڑا گیا. کسی ہاں چینل پہ ہاں پڑا ہے. ڈبل ہو گیا. اور مئی تک کی آپ کو بتائی تھی کہ آپ بھی اس پروگرام میں مینشن بھی ہوگا کہ بس اپریل تک آپ اپنا گھر لے لیں گے، جو بھی ہے ڈبل فگر ہو جائے گا. وہ ڈبل ہاں فگر ہو گیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب آپ لوگ جو اس کو بزنس لے رہے ہیں یا ٹریڈ، یہ تو بے وقوفی ہے.
یہ بزنس اور ٹریڈ نہیں ہے. آپ کی ساری ویلتھ گولڈ میں ہی رہنی چاہیے, بس اوپر جائے یا نیچے جائے, کیونکہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا امریکہ کو ایک جھٹکا اور آیا نا, آئی ایم ایف اور آپ کی ابھی حکومت جو گرنی ہے, چلو یہ سن لو پھر سیدھے ہو جاؤ. اب بھی آپ کی اگر حکومت خدا نخواستہ جو پاکستان کے حالات بن گئے ہیں, ایک دفعہ یہ سچویشن بلڈ ہو سکتی ہے کہ حکومت کو گرانا پڑے, کوئی نئے چہرے لا کے نیا عوام کو نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا پڑے. اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک کا پاکستان کا ریکارڈ ہے, ایسٹرالوجی کو چھوڑ دیں, کہ جب کوئی حکومت گری ہے 20-25 روپے منیمم اور میکسیمم 80-70 تک جا کے ڈالر لگا ہے, جو ڈفرنس ہے روپے اور ڈالر کا. اب اگر یہ 2 مہینے میں گر گئی نا, تو آپ کو سارے پتہ لگ جائیں گے گولڈ کدھر ہے اور فلانی چیز کدھر ہے. کیوں آپ کا روپیہ ہی ڈی ویلیو ہو جائے گا. اب کسی کے اکاؤنٹ میں اگر 50 لاکھ پڑا ہوا تو کتنا رہ جائے گا ڈالر کے اس میں ویلیو میں, کیونکہ آپ لوگ انٹرنیشنل گلوبل کنیکٹڈ ہو گئے ہیں, اس لیے روپیہ ٹو روپیہ کی ویلیو ہے. اسی کے تحت پھر گولڈ کی ویلیو بنے گی. ٹھیک, تو یہ کون سا آپ لوگوں نے طریقہ پکڑا ہوا ہے جی, اب ہمارے وہ پریشر میں آگے بیچ رہے ہیں, یہ بھلا گرنے لگا, اس نے جانا ہی جانا اوپر ہے. یہ ٹرمپ نے اتنی جو منتے ترلے کر کے اپنائے ہرمز کر کے اپنا اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ مارکیٹ کو کنٹرول کیا جائے, ایسا ہی ہے. مارکیٹ میں سرٹینٹی لانے کے لیے کہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی اور سیز فائر کر کے حملے کی ہیں مطلب. لیکن یہ یوں نہیں ہونا, اس نے آگے جانا ہی جانا ہے. پہلی بات تو آگے جانا یا پیچھے جانا اس کو چھوڑ دیں, آگے ہی جانا ہے, بڑھنا ہی ہے اس نے. لیکن آپ لوگ اس ذہن کو چھوڑ دیں, آپ صرف گولڈ میں ہی رہیں. ٹکڑا بیچ لیا, اتنے اتنے ٹکڑے بنوائے اس سے را گولڈ کے, اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے, اسی کی اس سے طے کروا لیں سیم ویٹ اور قیمت, ویٹ کا پتہ ہوگا, وہ را ہوگا, بس اسی کو چلائی جائیں, جب کوئی ضرورت پڑ گئی یوز کر لیا بس. یہ مائنڈ سیٹ چھوڑ دیں کہ اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا مر گئے کھپ گئے, کیونکہ مارکیٹ اسی کے حساب سے کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک چیز اور میرا کوشچن تھا آپ سے, ایک ریسرچ آ رہی تھی, کہتے ہیں کہ جو 1990 سے اور 199 کے اندر اندر جو بچے پیدا ہوئے, یعنی 191, 92, 93, ان میں زیادہ بیماری ہیں, ان میں زیادہ ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جو اس سے پہلے ہوئے ہیں پیدا وہ ٹھیک بھی ہیں, رچ بھی رہیں گے, یہ ذرا سست ہوں گے, ان کا فیوچر کچھ نہیں ہے, کیا ایسا ہے؟ یہ کس نے کہانیاں گھیڑی ہیں؟ یہ ایک جی سروے آیا ہے کہ انٹرنیشنل کوئی, وہ میں خبر دیکھ رہا تھا, میں نے کہا اس پہ پوری بات کی ہوئی ہے اس میں, کہ سروے دیکھا گیا کہ ان لوگوں میں زیادہ بیماری ہیں, ہارٹ اٹیک زیادہ ہے جو 1990 سے 1999 میں بچے پیدا ہوئے ہیں, ان میں بھی ہوں. تو یہ میں کہا آپ سے کنفرم کرتا ہوں کہ ایسا ہے. اچھا دیکھیے, پہلی بات یہ کہ مجھے تو نہیں پتا نا کہ اب اس سروے کے کیا گراؤنڈز اور کس بیس پہ وہ کنڈکٹ کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بیماری کی جو ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1990 کے بعد جو ٹی وی ہے وہ کلرڈ ہو گیا گھروں میں, سکرینیں بلیک اینڈ وائٹ سے جو ہے, کیونکہ مجھے بلیک اینڈ وائٹ گاؤں کا ٹی وی یاد ہے بچپن میں, اور ایک ڈرامہ. اس کے بعد یہ جو ٹائم تھا, اس ٹائم پہ فلمیں, وی سی آر اور یہ کلرڈ چیزیں 90 سے شروع ہو گئی ایکسٹریم, اس سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے. تو جیسے جیسے یہ سب بڑھا, شیطان گھروں میں جتنا زیادہ داخل ہوا, شیطان ہی بیماری ہے بس سمپل. تو اس میں کوئی میری نظر سے, جو میں جس نظر سے بیماری کو دیکھتا ہوں, تو اس حساب سے یہ ایک ریزن سمجھ آتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو بیماری کی ریشو ہوگی یا چیزیں ہوگی وہ زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے سر. زینب کہہ رہی ہیں السلام علیکم اسامہ بھائی, آپ کی باتیں 100% سمجھ آتی ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور اسی طرح آپ ہمیشہ میں گائیڈ کرتے رہیں, آمین. الہی آمین. اچھا جی, السلام علیکم. نور شیخ کا کمنٹ ہے, السلام علیکم سامہ بھائی, سلامت رہیں. میں بھی مدینے میں گھر لینا چاہتی ہوں اور میری بیٹی کی شادی ہے مدینے میں کرنا چاہتی ہوں, تو کوئی دعا بتا دیں جس کے ذریعے گھر ہو جائے مدینے میں. 26 سال کی ہو گئی ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. سب سے پہلے تو پورا واٹس ایپ کر کے نا دعائے کعب کا عمل لیں اور کچھ ریمڈیز لیں, اور اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, اور وہ جسٹ کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ ریکوری آئی, بیٹی کے مزاج میں تبدیلیاں آئی, فزیکلی ایکٹیو ہوئی, سستی ختم ہوئی, دماغ پہ ایک عجیب سا بوجھ, اور خصوصاً وہ جو جب کوئی دیکھنے آتا ہے
رشتے والا، اور اچانک یا تو چہرے کالے ہو جاتے ہیں یا غصہ آنے لگتا ہے، اور یا بچی عجیب ہی حرکت کر دیتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھگا دیتی ہے. وہ کیس میں بھی باڈی پوزیسڈ ہے. اور یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی بچیوں کی شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، خدارا ایک دفعہ دعائے کعب کا عمل ود ریمڈیز، اس میں مساج ہیں، اس میں کھانے پینے کی احتیاطیں، پوری پریکاشن سے لے کے درے زارہ گروپ میں بھی اپنے آپ کو ایڈ کروائیں. وہ صرف اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی، وہ ایکٹیویٹی کے لیے نہیں ہے. وہ کبھی کبھی جب مجھے کوئی خیال آتا ہے تو میں آپ سے جو بات کرنی ہوتی کر لیتا ہوں. وہ صرف آپ لوگوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ایسے وہ جیسے کہ نا جوڑ کے رکھنے کے لیے، اور اس میں آپ لوگ شامل ہیں. اس نام کی برکت ہے کہ آپ لوگ ادھر ہیں، اس میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عقیدت پیش کریں، ان کا واسطہ دے کے مانگیں، ان کے لیے کریں. مدینے کے مالک وہی ہیں، ادھر سے ہی اجازت ہونی ہے، وہ لیں اور آئیں. اس میں کون سی بات ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی سر، یہ ہے ٹورنزا یو ایس اے. میں ہر روز ویڈیو دیکھتا ہوں، آپ کی ویڈیو کی ایڈکشن ہو گئی ہے. انہوں نے بھی کمنٹ یہ کیا ہوا. اچھا جی، ذوالفقار ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیشہ رائٹ انفارمیشن دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگ اب کلین رکھنے اپنے آپ کو لگ گئے ہیں، لیڈیز بھی اپنی کلیننس کی کیئر کرتی ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان. یعنی کہ جہاں صفائی ہوگی وہیں ایمان داخل ہوگا، مکمل ہوگا پھر جا کے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ لوگ چلو ایک کام کرتے ہیں ہم. اب صرف میرا ویور جتنے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پھٹکڑی ہر گھر میں لائیں. پہلے پھٹکڑی ہر گھر میں ہو، گلاب کا عرق ہو، نمک ہو کھلا، 15-20 کلو نمک ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آپ کے جو سرکہ پڑا ہو انگوروں کا یا سیب کا، یہ گھر میں مسٹ ہو. گلاب کا عرق، سرکہ، نمک اور پھٹکڑی، اور پھر فریش روز کی کوئی بھی عطر، اچھی اسمیل. یہاں تو خیر مجھے یہ آئل بھی مل گیا، میرے سامنے تھا، میں نے کہا دکھا دوں اٹھا کے. میری لیکن ہاتھ کی رینج سے دور ہے، ابھی کل دیکھ لیں گے. کوئی نہیں، لے آئے، تو خیر. ہیں اپنے ہی لوگ ہیں، لے آئے، اپنے لوگ ہی لو بیٹھے ہیں، گئی خیر ہے. لو گئی. کوئی بات نہیں، دیکھ لیں گے لوگ. جی سر. یہ جو ہے نا، اس پہ اب نظر آ روز آئل. اب یہ مکہ مدینہ میں، یہ قبا مارکیٹ میں مجھے تو ملا، میں کیونکہ ادھر سے ہی جاتا ہوں، ایک دکان ہے. تو یہ روز آئل ہر جگہ تو نہیں ہوگا، لیکن فریش روز کی عطر میں لے لیں، فریش روز کا خوشبو لے لیں زیتون میں. بس اس کے اندر یہ ہر ٹائم اپنے پنجے، ناک، کان، بیلی بٹن، پاؤں کی انگلیاں، ان کو صرف لگائیں. یہ پہلے چیزیں اویلیبل رکھیں، ہر وقت آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، بس کافی ہیں. پھر لونگ اور الائچی، میتھرے. اب تو میں نئے طریقے سے جو ہے نا وہ کہتا ہوتا ہوں سب کو کہ بھئی الائچی کو بھی کیپسول کی طرح 2-3 پھینک لیں. آج کل گرمی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ آپ لوگ زیادہ شربت پیتے ہیں، جس کو کوئی باہر کا دوپہر کو کام پڑ جائے، بہت زیادہ پانی پیتا ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اسی سے ہی آپ لوگوں کو شیطان، وہ جیسے کہتے ہیں جیسے واش روم ان کی جگہ، وہ بھی جگہ ہے ان کی. تو یہ جو ہے الائچی سیدھی سیدھی کیپسول کی طرح لیں، میدے میں آہستہ آہستہ گھلے گی. اسی طریقے سے لونگ کو بھی اس کے دندے بالکل مار کے ایسی نگل لیں، اور میتھرے بھی ایسی پھک لیں. بس یہ زیادہ ابھی کریں کچھ عرصہ، تاکہ میدے میں جا کے یہ بیٹھ جائیں، ہوجری میں پھنس جاتے ہیں جا کے جس انداز سے. تو اچھا. اسی سب سے ٹارگٹ بنا لیں، ڈائریاں بنا لیں. اگر آپ لوگ واقعی زندگیوں کو چاہتے ہیں نا کہ ہاں بھئی ٹرانسفارم ہو جائیں، آج جو ہیں ویسا سب ختم ہو جائے، آپ کی جو بلاک زندگیاں ختم ہو جائیں، یہ چیزیں اویلیبل کریں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی لسٹ بنائیں. اور میرے ساتھ ڈیلی تو آپ لوگوں کے ساتھ آتے ہی ہیں نا، نیچے کمنٹ بھی ہوگا، بسم اللہ کر کے ان کے استعمال، دعا کی ساری چیزیں شروع کریں. اگلے سال تک زندگی بدل جائے گی. جو ابھی 26 سالوں کا ہو کے 50 سالوں کا ہو کے نہیں ہوا، وہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن کوئی کام کی جیسے کہتے ہیں نا، قدم آپ ساتھ بڑھائیں گے تو فائدہ ہوگا نا. ویسے میرے ادھر ڈیلی آنے کا کیا فائدہ؟ بالکل سر، ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملاقات ہوتی ہے. سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.